اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے، یصطفی چن لینا، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے، رسولاً پیغام پہنچانے والے، ومن الناس اور لوگوں میں سے، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو کچھ ہے ان کے آگے، وما خلفہم پیچھے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے ہر کام کا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگو، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو، وعبدوا ربکم، اور بندگی کرو اپنے رب کی، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور کرو خیر کے کام تاکہ تم فلاح حاصل کرو، کامیابی حاصل کرو، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور کوشش محنت کرو اللہ کے لیے، حق جہادہ، جیسا کہ حق ہے اس کے لیے کوشش کرنے کا، هو اجتباکم، اس نے پسند کیا تم کو، اس نے چن لیا تم کو، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نہیں رکھا تمہارے اوپر دین کے اندر، دین میں کچھ تنگی، اور نہیں رکھی تمہارے اوپر دین میں کچھ تنگی، ملت ابیکم ابراہیم، دین تمہارے باپ ابراہیم کا، ہوا سماکم المسلمین، اور اسی نے تمہارا نام رکھا مسلمان، من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے اور اس قرآن میں، من قبل اس سے پہلے، وفی ھذا اور اس قرآن میں، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول ہو گواہ تم پر، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تاکہ تم ہو گواہ لوگوں پر، فاقیموا الصلاۃ، پس قائم کرو نماز کو، واتوا الزکوٰۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ کو، واعتصموا باللہ، اور مضبوط پکڑو اللہ کو، ہوا مولاکم، وہ تمہارا مالک ہے، ونعم المولا ونعم النصیر، بس وہ خوب مالک ہے اور وہ خوب مددگار ہے۔ سورۃ الحج کا یہ جو ہے وہ آخری رکوع بھی ہے، اور اسی کے اندر آیت سجدہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ہے وہ آخر میں اسی بات کا جو ہے پہلے ذکر فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت جس کو بھی اللہ نبی بناتے تھے، جس دور کے اندر بھی، تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا تھا، بلکہ اللہ اپنے وقت کے اندر جن لوگوں کو چنتا تھا وہی لوگ اپنے وقت کے جو ہے وہ نبی بنا کرتے تھے۔ اور اسی طرح فرمایا رسول من الملائکۃ رسول، کے فرشتوں کے اندر، کہ اللہ نے زمین اور آسمان کے اندر بہت سارے فرشتے بنائے ہیں، لیکن ان فرشتوں میں سے بھی اس نے جس فرشتے کا انتخاب کیا وہی لانے کے لیے، بس وہی فرشتہ وہی لاتا تھا، ہر فرشتے کا یہ کام نہیں تھا۔ تو یہ رسالت کا جو مدار ہے، رسالت یہ بھی اللہ کی عطا ہے، اور دنیا کے اندر جو ہے وہی لوگ نبی بنے۔ اسی طرح فرشتوں کو جو رسول کہا گیا یہاں پر، رسولن، فرشتے رسول، تو فرشتوں کے رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کا مطلب ہے پیغام لانے والے، پیغام پہنچانے والے، تو فرشتوں کو بھی رسول اس وجہ سے کہا گیا کہ وہ اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچاتے تھے، اور نبیوں کو رسول اس وجہ سے کہا گیا کہ وہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے تھے۔ تو مشرکین جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ مشرکین جو ہے فرشتوں کے رسول ہونے کو خود تجویز کرتے تھے کہ جو ہے ایک تو یہ فرشتوں کو اللہ کی جو ہے وہ بیٹیاں کہا کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ میں نے تو ان کو اپنے خدائی امور کے لیے جو ہے وہ مخصوص کیا ہے، یہ میری اولاد نہیں ہو سکتے۔ اور آگے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم، جانتا ہے جو کچھ ہے آگے اور جو کچھ ہے ان کے پیچھے، یعنی کہ اللہ
اگلی حالتوں کو بھی خوب جانتا ہے، پچھلی حالتوں کو، یہ جو کچھ کر چکے ہیں، کر 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 آگے بھیج چکے ان کو بھی جانتا ہے، اور یہ بعد کی زندگی میں کیا کریں گے اور ان کے بعد کیا ہوگا، اللہ سارے کے سارے حالات کو جانتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں تمام امور، یعنی کہ انسان دنیا میں جو بھی کچھ کرتا ہے تو ہر حالت، ہر امر، ہر کام اللہ ہی کی طرف کیا ہے، لوٹنے والی ہے، کہ اگر اچھا ہے کام اور معاملہ تو اس کے لیے خیر ہے، اور اگر برا ہے تو اس کے لیے جو ہے اس کی سزا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگو، رکوع کرو اور سجدہ کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو، کہ جب تم نے ایمان قبول کر لیا تو ایمان کے قبول کرنے کے بعد تم نے جو ہے جو ظاہری بندگی ہے وہ بھی کرنی ہے، اور ظاہری بندگی کے اندر سب سے پہلا عمل جو ہے وہ نماز کا آتا ہے، اور نماز میں انسان رکوع کی حالت میں بھی جاتا ہے اور سجدے میں بھی، تو نماز کے فرائض میں ایک فرض رکوع کرنا بھی ہے اور ایک فرض جو ہے سجدہ کرنا بھی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ جب تم نے ایمان قبول کر لیا اور اللہ کی ربوبیت پر جو ہے وہ یقین کر لیا تو اب تمہیں اس کی بندگی بھی کرنی پڑے گی، اس کی بندگی میں سب سے پہلا عمل جو ہے وہ نماز کا آتا ہے، تو تمہیں نماز پڑھنا پڑے گی، اور آگے فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور عبادت کرو اپنے رب کی، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور بھلائی کے کام کرو۔ اب دیکھیے بندگی، نماز بھی کیا ہے، بندگی ہی ہے، عبادت ہی ہے نماز، لیکن عبادت میں سب سے اونچا عمل جو ہے وہ نماز ہے، اس لیے فرمایا کہ تم کیا کرو کہ نماز تو پڑھو، لیکن جو ہے نماز کے ساتھ ساتھ تم نے اپنی زندگی میں باقی بھی اللہ کی کیا کرنی ہے، بندگی کرنی ہے۔ اب بندگی کا معنی دیکھیے کیا آتا ہے، بندگی انسان کی 24 گھنٹے کی جو ہے اللہ کی بات کو ماننا بندگی کہلاتا ہے۔ جو نماز ہے دیکھیں 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم 24 گھنٹے نماز نہیں پڑھتے، اگر مال ہوتا ہے تو سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دیتے ہیں، ہر مہینے زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور اگر حج فرض ہوتا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہوتا ہے، ہر سال بھی حج فرض نہیں ہوتا، تو اور روزے ہیں تو سال میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتے ہیں وہ، لیکن بندگی کا مطلب کیا ہے کہ بندگی تو انسان کے سر سے لے کر پیر تک ہونی ہے، اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر اس نے اللہ کی کیا کرنی ہے، بات ماننی ہے۔ اب اللہ کی بندگی خوشیوں کے اندر بھی کرنی ہے، غم کے اندر بھی کرنی ہے، اپنے لباس کے اندر بھی کرنی ہے، اپنے گھر کے معاملات کے اندر بھی کرنی ہے، گھر سے باہر بھی کرنی ہے، دکان کے اوپر بھی کرنی ہے، تو اب بندگی کیا ہے، دکان کے اوپر اگر کوئی شخص جو ہے حق حلال کی روزی کماتا ہے اور جو ہے جھوٹ نہیں بولتا، سچائی امانت داری کے ساتھ جو ہے وہ بیچتا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر، یہ اس کی بندگی ہے۔ وہاں پر نیک تاجر کے لیے آیا نا، جو شخص سچا تاجر ہوتا ہے، اتنی بڑی بشارت آئی ہے اس کے لیے، التاجر الصدوق، کہ جو سچا تاجر ہوتا ہے مع النبیین و صدیقین، کے قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ تو انسان 24 گھنٹے نماز نہیں پڑھتا، لیکن اس نے بندگی جو ہے وہ 24 گھنٹے کرنی ہے، اور 24 گھنٹے کی بندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ ہو، ہماری جو بھی حالت ہو، اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، ہم نے اس وقت اس کام کو کرنا ہے۔ تو جیسے میں نے ایک مثال دی کہ کوئی شخص کاروبار کر رہا ہے تو وہ سچائی امانت داری کے ساتھ کرے اور اسے اللہ کا حکم بھی سمجھے، یہ دکان کے اوپر بیٹھ کر اس کی بندگی ہے، یہ اس حالت کی بندگی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نوکری کرتا ہے تو نوکری کے اندر اپنے کام کو امانت دیانت داری کے ساتھ کرے، اس میں خیانت نہ کرے اور اس کو اللہ کا حکم سمجھے، تو یہ اس وقت کی کیا ہے، اس کی بندگی ہے۔ انسان جو ہے خوشی غمی کے اندر اللہ کے حکموں کو پورا کرے تو اور اللہ کا حکم سمجھے، یہ اس کی بندگی ہے۔ انسان اپنے لباس کے اوپر غور و فکر کرے اور سنت کے مطابق لباس پہننے کی کوشش کرے تو یہ بھی کیا ہے، اس کی بندگی ہے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھے، اللہ کا حکم سمجھے، یہ بھی کیا ہے، اس کی اللہ کی بندگی ہے۔ اسی طرح اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے غلط چیزوں سے، اپنے کانوں کی حفاظت کرے غلط باتوں سے، اپنی زبان کو روکے غیبت سے، اپنی زبان کو روکے جھوٹ سے، برائی سے، تو
ہر کام کو اگر وہ کرتا ہے تو اللہ کا حکم سمجھ کر کرتا ہے، اور کسی بھی اگر گناہ کو وہ چھوڑتا ہے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے چھوڑتا ہے، تو یہ اس کی اس وقت کی بندگی اور عبادت ہوتی ہے۔ ساتھ میں دیکھیے ایک بات اور یہ بھی سمجھ لیے، ایک چیز ہوتی ہے عادت، ایک چیز ہوتی ہے عبادت۔ ہمیں عادت کے مطابق کرنے پر ثواب نہیں ملتا، ہمیں عبادت کے مطابق کرنے پر جو ہے ثواب ملتا ہے۔ کیسے؟ کہ دیکھیے ہماری عادت ہے کہ ہم سیدھے ہاتھ سے جو ہے کھانا کھاتے ہیں، ہماری عادت بن گئی کہ ہم بیٹھ کر پانی پیتے ہیں، یہ ہماری زندگی کی عادت ہو گئی ہے شروع سے۔ لیکن اس عادت کے اوپر ہمیں ثواب نہیں ملتا ہم سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، نہیں، اگر ہم سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں اور اس وقت ہم یہ نیت کر لیتے ہیں شروع میں کہ اللہ ہم سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں کیونکہ یہ تیرے نبی کی کیا ہے، سنت ہے، اب ہمیں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے کے اوپر کیا ملے گا، ثواب ملے گا۔ ہم بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، ہماری عادت ہے، ہم عموماً بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں عام زندگی میں، لیکن بیٹھ کر کھانا کھانا سنت ہے، اب یہ بن گئی ہماری عادت۔ اب یہ عبادت کیسے بنے گی؟ جب ہم نیت کریں گے کہ اللہ بیٹھ کر کھانا تیرے نبی کی سنت تھی، تو ہم نے جو ہے کیا کر لی، یعنی جب یہ نیت کر لی تو ہمارا بیٹھ کر کھانا بھی کیا بن گیا، عبادت بن گیا۔ تو اسی طریقے سے جتنے بھی کام ہیں جو ہم عادت کے مطابق کرتے ہیں اس پر ثواب نہیں ہے، لیکن جب اس میں سنت کی نیت کریں گے تو وہ بندگی ہے۔ اس لیے دیکھیے نماز کو الگ ذکر فرمایا اور آگے فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، بندگی کرو اپنے رب کی، عبادت کرو۔ اس کا عام مفہوم ہم جو سنتے اور سناتے ہیں، اس کا جو عام ترجمہ کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں عبادت کرو اپنے رب کی۔ تو عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے آخر؟ کہ ہم جو ہے صرف جو ہے نماز روزے کی حد تک عبادت کو سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت عبادت انسان کی، ایک مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی میں ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو سنت رسول کے مطابق گزارتا ہے اور سنت کی نیت کرتا ہے تو اس کا ہر کام جو ہے وہ عبادت بن جاتا ہے۔ رات کو بستر پر آتا ہے، وضو کرنا کر کے سونا سنت ہے، رات میں بستر پر لیٹے سیدھی کروٹ کر لی اور نیت کر لی میرے نبی کی سنت ہے، تو اب ہمارا سونا کیا ہے، یہی عبادت بن جائے گا۔ یہ ہے جی، نہیں، جی 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 جی، میں نے اسی لیے ایک پہلی کلاس میں بتایا تھا کہ ہمیں نا صبح اٹھ کر ہی بس ایک دفعہ یہ اپنی تھوڑا سا دل میں یاد دہانی کرنی چاہیے کہ اللہ میں آج ہر کام اپنے جو ہے سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کروں گی، سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ مجھے اس کی توفیق دے۔ بس یہ ہم نے جب نیت کر لی نا تو پھر یہ ہمارے دن کے لیے کافی ہے، کیونکہ ہر کام کرتے وقت ظاہر سی بات ہے نہیں استحضار ہوتا، یاد نہیں رہتا، تو ایک ہی دفعہ کر لیں یہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہی پوچھ رہے ہیں نا آپ؟ جی، کبھی کبھی جاتے ہیں۔ بس دیکھیں ویسے تو جب ہم ہر کام یعنی کہ جب عبادت کرتے ہیں، جیسے ہر نماز پڑھتے ہیں، روز نماز پڑھتے ہیں، روز ہی نیت کرتے ہیں اس کی، ٹھیک ہے نا؟ تو بہتر یہی ہے کہ ہم جو ہے جب جائیں، اور کیونکہ عیادت یا تعزیت اس کے لیے تو کبھی کبھی ہی جانا ہوتا ہے، تو اس میں ہر دفعہ اگر سنت رسول کی نیت کر لیں یہی زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کے ہاں اتنی وہ نہیں ہے، یعنی اس کے ہم خزانوں میں اتنی کمی نہیں ہے، ہم چلے بھی گئے اور اس طرح ہو گیا کوئی کام ہمیں نہیں بھی یاد رہا، ہمیں جب یاد آئے پہنچنے کے بعد، جانے کے بعد، جب ہم نیت کر لیں اللہ تیرے نبی کی سنت کی وجہ سے یہ سنت عمل تھا، آ گئے واپس، پھر یاد آیا، پھر نیت کر لیں اللہ یہ سنت عمل کی وجہ سے گئے تھے۔ اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔
تو بات چل رہی تھی وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، کہ ہم نے اپنے رب کی بندگی کرنی کیسے، تو بندگی 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے۔ اور آگے فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور کرو بھلائی کے کام۔ اب دیکھیے بھلائی کے کام کیا ہوتے ہیں، نیکی کیا ہوتی ہے؟ نیکی ہر وہ چیز ہوتی ہے جس کا حکم اللہ رب العزت نے دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کر کر دکھایا۔ کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے کسی چیز کو دین نہیں بنا سکتا۔ دین صرف وہ ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا اور صحابہ نے ہم تک پہنچایا، اس کا نام دین ہے۔ اور خیر اور بھلائی کے مقابلے میں الٹ ہوتا ہے بدعت۔ بدعت کو آج بہت سے لوگ جو ہے وہ دین سمجھتے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں دین کی کیا ہے، ایک طرح سے بے اکرامی ہے، بے حرمتی ہے۔ دین صرف اور صرف نبی سے اللہ کے حکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، اس کا نام دین ہے۔ اس کے مطابق ہم کر رہے ہیں، بس وہ دین ہے۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اس کے مطابق ہم نے اپنے گھر میں چھوٹے سے چھوٹا کام کیا، بیت الخلاء میں داخل ہوئے، الٹا پیر پہلے اندر رکھا پھر سیدھا رکھا، دعا پڑھ لی، یہی وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ہے۔ جب باہر نکلے تو سیدھا پیر باہر نکالا پھر الٹا نکالا، یہ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ہے۔ قمیض اور کپڑے پہنتے وقت سیدھی آستین پہلے پہنی پھر الٹی پہنی، یہ ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ۔ کہ 24 گھنٹے کی اپنی ایک ایک زندگی، اب اس میں بڑے سے بڑا دین کا کام بھی آ گیا اور چھوٹے سے چھوٹا دین کا، ہمیں لگتا ہے چھوٹے سے چھوٹا نا، دین میں تو کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، بس کسی کام کے کرنے میں تھوڑی سی مشقت آتی ہے، ہم اسے بڑا کہہ دیتے ہیں، کہ کوئی کام کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، ہم اسے چھوٹا کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں دین کا ہر کام بڑا ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ تمہاری فلاح کس میں ہے، تمہاری فلاح، تمہاری کامیابی اسی کے اندر ہے کہ ایمان لاؤ اور نمازیں ادا کرو اور رب کی بندگی کرو اور خیر کے کام کرو، اور اسی میں تمہاری نجات ہے۔ اور آگے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور محنت کرو اللہ کے واسطے، جیسے اللہ کے لیے جیسا کہ حق ہے اس کے واسطے محنت کرنے کی۔ قرآن کریم میں جاہد، جہاد کا لفظ بہت ساری جگہ پر آیا ہے۔ ابھی جب ہم سورہ محمد پڑھیں گے، سورہ توبہ پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس کے اندر ہم بہت جگہ اس کا تذکرہ پڑھیں گے۔ اسی طرح ہم نے سورہ احزاب پڑھی تھی، وہاں غزوہ خندق کا واقعہ پڑھا تھا پورا۔ دیکھیے جہاد کا جو لفظی معنی ہے، لفظی معنی کا مطلب ہوتا ہے جو لغت یعنی ڈکشنری کے اندر لکھا ہوتا ہے، تو وہ آتا ہے پوری اپنی طاقت سے کوئی کام کرنا، مشقت برداشت کرنا، اسے جو ہے جہاد کہتے ہیں۔ کوئی بھی کام اپنی پوری طاقت سے اور قوت سے کرنا۔ لیکن دین اسلام کی اصطلاح میں کفار کے ساتھ مسلمانوں کا لڑنا بھی جہاد کہلاتا ہے، اور اس کے لیے قتال کا لفظ بھی آتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اکثر تقریباً جہاں بھی جہاد کا لفظ آیا ہے وہ کفار سے لڑنے کے لیے ہی آیا ہے، لیکن یہاں پر جو جاہدوا فی اللہ حق جہادہ کا جو لفظ ہے، یہ جو ہے یہاں محنت اور کوشش کرنے کے معنی میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے ہر کام کے اندر اس کام کو کرنے کے لیے، یعنی کسی نیکی کو یا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کیا کرو، اپنی پوری طاقت خرچ کرو، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔ یہاں پر جاہدوا فی اللہ حق جہادہ والی آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جب دین اسلام قبول کر لیا اور اللہ نے تمہیں اپنی بندگی کا حکم دے دیا، اب تم نے اپنے رب کی جو بندگی کرنی ہے، چاہے اس میں نماز ہو، چاہے روزہ، چاہے حج، چاہے جو ہے زکوٰۃ، چاہے جہاد، اور چاہے گناہوں سے بچنا، چاہے سود سے بچنا ہو، پوری طاقت لگا دینی ہے سود سے بچنے کے لیے، پوری طاقت لگا دینی ہے شراب سے بچنے کے لیے، پوری طاقت لگانی ہے فتنوں سے بچنے کے لیے، پوری طاقت لگانی ہے بے حیائی سے جو ہے وہ بچنے کے لیے، پوری طاقت لگانی ہے بے دینی سے بچنے کے لیے۔ اور اگر کوئی ہمیں اس معاملے میں ملامت کرتا ہے،
ٹھیک ہے، تو پھر ہم نے اس ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا. کوئی ہمیں شرمندہ کرتا ہے، کوئی ہمیں جو ہے باتیں سناتا ہے، کوئی ہمیں جو ہے وہ بیکورڈ کہتا ہے، کوئی ہمیں جو ہے وہ جاہل کہتا ہے دین کے معاملات کی وجہ سے، تو ہم نے اس ملامت سے ڈرنا نہیں ہے. ہم نے اس کی وجہ سے اپنے اس دینی عمل کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ اس آیت کا مطلب ہے. اور وجاہدوا فی اللہ، اور محنت کرو اللہ کے لیے. اللہ کے لیے محنت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے لیے خوب کوشش کرو، محنت کرو اس کے پورا کرنے میں. حق جہادی، جیسا کہ حق ہے اس کی کوشش کا، کہ تمہیں اپنی پوری طاقت کے مطابق وہ کام کرنا ہے. اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے پسند کیا ہے تم کو، اس نے چنا ہے تم کو. اور وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں رکھا تم پر دین کے اندر، نہیں رکھی تم پر دین کے اندر کوئی تنگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آتی ہے کہ اس آیت کے بارے میں وَاجْتَبَاكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی اسرائیل میں سے بنو کنانہ کا انتخاب فرمایا، پھر بنو کنانہ میں سے قریش کا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا، اور پھر بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب فرمایا. ہم یہ بات پہلے بھی بار بار پڑھ سن چکے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے تھے. ایک حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ سے تھے، اور ان کی نسل میں اللہ پاک نے 18,000 پیغمبر بھیجے تھے. اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے جو حضرت ہاجرہ کے بیٹے تھے، اور ان کی نسل میں صرف ایک پیغمبر آئے تھے، اور وہ تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے جو یہودی ہیں وہ اسلام سے دشمنی اسی بات کی وجہ سے رکھتے ہیں کہ یہ آخری پیغمبر ہماری نسل میں سے ہونے چاہیے تھے، یہ عربوں میں کیسے آ گئے. تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بنو اسماعیل، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب نسل پھیلی نا، تو اس میں بہت سے قبیلے تھے، تو ان میں ایک قبیلہ تھا قبیلہ کنانہ، اس کا انتخاب فرمایا. پھر قبیلہ کنانہ کی اور نیچے شاخیں تھیں، ان میں تھا قبیلہ قریش. پھر قبیلہ قریش کی مزید شاخیں تھیں نیچے، اور ان میں تھا ایک شاخ بنو ہاشم. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بنو ہاشم میں سے تھے. قریش سب سے اعلیٰ قبیلہ تھا عرب کا، اور بنو ہاشم اس کا سب سے اونچا خاندان تھا. تو اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کو قریشی بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کو ہاشمی بھی کہا جاتا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ، اللہ نے نہیں رکھی تمہارے اوپر تنگی دین کے اندر. کہ اس آیت کو تھوڑا سا ہے سمجھنے کا مطلب کہ اللہ نے دین کے اندر تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں رکھی. اب دیکھیے، ہمارا ایک عام طبقہ یا ہمارا دنیاوی تعلیم کا پڑھا لکھا جانے والا طبقہ اس آیت کا